دور کسی جنگل میں بہت سارے پکشی رہتے تھے۔ ان دنوں اس جنگل میں بہت زیادہ دانا پانی تھا، اس لیے کسی بھی پکشی کو دانے اور پانی کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی ہی موج مستیوں میں لگا ہوا تھا۔ دھوپ اچھی نکلی ہوئی تھی، سب پکشی ایک پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک کوی آ جاتی ہے۔ نمستے پکشیوں، تم کون ہو؟ جی میرا نام چنکی ہے اور میں ساتھ والے جنگل سے آئی ہوں۔ وہ اصل میں اس پیڑ پر میں گھونسلہ بنانا چاہتی ہوں، لیکن ہم کسی اجنبی پکشی کو یہاں رہنے نہیں دیں گے کیونکہ میں نے اور کبوتر نے انڈے دیے ہیں۔ میں اجنبی نہیں ہوں، میں گوری کوی جو اسی جنگل میں رہتی ہے، وہی جس کے پتی کا نام کالو ہے، کی سہیلی ہوں۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم گوری کی سہیلی ہو؟ میں ابھی گوری کو لے آتی ہوں، آپ مجھے بتا دے کہ وہ کہاں سے ملے گی۔ میں اس جنگل میں پہلی بار آئی ہوں نا، اس لیے مجھے ٹھیک سے پتا نہیں ہے کہ گوری کہاں رہتی ہے۔ وہ گوری کوی تو اس سمے اپنے گھونسلے میں ہی ہوگی۔ وہ دیکھیں سامنے جو بڑا سا پیڑ ہے نا، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا پیڑ ہے، اسی کے اوپر ہے گوری اور کالو کا گھونسلہ۔ بلکہ آپ ایسا کریں، یہاں ہی رہیں، میں ابھی گوری کو لے کر آتی ہوں۔ اور رانو چڑیا گوری کوی کو لینے چلی جاتی ہے۔ گوری تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کہاں چلو تمہارے ساتھ؟ مجھے نیند آنے ہی لگی تھی کہ تم آ گئی۔ کسی کے گھر ٹھیک سمے پر ہی جاتے ہیں، جب دل کیا منہ اٹھا کر کسی کے گھر نہیں چلے جاتے، اور میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ ایک تو مجھے نیند آ رہی ہے اور دوسرا کالو بھی نہیں ہے گھونسلے میں۔ میرے گھونسلے میں ڈھیر سارا بھوجن پڑا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرا بھوجن چرا کر لے جائے۔ گوری ہمارے جنگل میں کوئی چور نہیں ہے سوائے… خاموش کیوں ہو گئی؟ کون چور ہے؟ وہ پتہ نہیں کون ہے۔ گوری تم بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں تو تمہیں اس لیے لینے آئی تھی کہ کوئی کوی آئی ہے ساتھ والے جنگل سے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تمہاری بچپن کی سہیلی ہے۔ وہ طوطے اور کبوتر والے پیڑ پر گھونسلہ بنانا چاہتی ہے، لیکن طوطا نہیں مان رہا کیونکہ ان کے انڈے پڑے ہیں گھونسلوں میں اور وہ کسی اجنبی پر وشواس نہیں کر سکتے۔ نام کیا ہے اس کوی کا؟ اس کا نام چنکی ہے۔ کیا کہا؟ چنکی؟ میری چنکی کہاں ہے؟ مجھے جلدی سے اس کے پاس لے جاؤ۔ اور پھر گوری کوی رانو چڑیا کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ چنکی چنکی میری پیاری سہیلی، تم یہاں کیسے؟ آج تو میرے من کی مراد پوری ہو گئی ہے جو تم مجھ سے ملنے آ گئی۔ تم اکیلی آئی ہو، پتی نہیں آیا تمہارا؟ آپ سب نے میری سہیلی کی کوئی سیوا بھی کی ہے کہ ایسے ہی باتوں میں ٹائم جایا کر رہے ہو؟ گوری تم خود ہی سوال پہ سوال کیے جا رہی ہو، کسی دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دے دو۔ یہ تمہاری سہیلی گھونسلہ بنانا چاہتی ہے ہمارے پیڑ پر۔ چنکی تم یہاں کیوں گھونسلہ بنانا چاہتی ہو؟ اپنا جنگل کیوں چھوڑ آئی؟ اور تمہارا پتی؟ گوری اس نکھٹو کا تو نام ہی نہ لو، میرا وواہ جس دن سے اس سے ہوا تھا، میں نے تو ایک دن بھی سکھ میں نہیں گزارا۔ میں تمہیں اس کے ظلم کی کون کون سی بات بتاؤں؟ بس اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، اس لیے میں وہ جنگل ہی چھوڑ آئی ہوں۔ میرے انڈے ہونے والے ہیں، اس لیے میں جلدی جلدی اپنے لیے گھونسلہ بنانا چاہتی ہوں۔ جب میں اس جنگل میں آئی تو مجھے یہ والا پیڑ نظر آیا، میں نے سوچا اس کے اوپر ہی گھونسلہ بنا لیتی ہوں، لیکن یہ پکشی نہیں مار رہے۔ اس سمے میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز میری مدد کریں، آج تو مجھے اپنی صحت بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ چنکی ایسا کہتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے۔ چنکی بہن آپ پلیز نہ روئیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ طوطے آپ پلیز پیڑ پر چنکی کو گھونسلہ بنانے دیں۔ ہاں ہاں چنکی تم بنا لو گھونسلہ، ہمارے انڈے بھی پڑے ہیں گھونسلوں میں، یہ جگہ بہت سرکشت ہے، بلکہ ہم سب تمہاری مدد کرتے ہیں گھونسلہ بنانے میں۔ چنکی مجھے تو تمہارا رنگ بھی پیلا پیلا لگ رہا ہے اور کمزور بھی کتنی زیادہ لگ رہی ہو۔ رانو تم طوطے اور کبوتر کو ساتھ لے کر چنکی کے لیے گھونسلہ بنا دو، میں اسے لے کر تمہارے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہوں اور اس کا خیال رکھتی ہوں۔ گوری ہاں یہ ٹھیک ہے، تم ایسا ہی کرو، اور ہاں میرے گھونسلے میں تھوڑا سا پھل اور دانا پڑا ہے، تم اسے چنکی کو کھلا دینا، ہم جلدی سے گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ اور پھر رانو چڑیا گھونسلے کے لیے سامان لانے کے لیے طوطے اور کبوتر کو لے کر چلی جاتی ہے، اور گوری چنکی کے ساتھ رانو کے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ چنکی
بہت بڑی ایکٹریس ہو تم۔ آخر سہیلی کس کی ہوں؟ اچھا، اب مجھے سچ سچ بتاؤ، یہاں کیوں آئی ہو تم؟ گوری، وہ جو ہے نا میرا پتی، بہت خلوص ہے، ہر سمے میرے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے کہ کوئی کام وام کیا کروں، چوری نہ کیا کروں، گھونسلے کی مرمت میں میری مدد کرو۔ مجھ سے نہیں ہوتے ایسے کام، اس لیے میں اسے ہی چھوڑ آئی ہوں۔ لیکن میرے انڈے بھی ہونے والے ہیں اور مجھے کسی ایسے سرکشت پیڑ کی تلاش تھی یہاں پہلے سے پکشیوں نے انڈے دیے ہوں تاکہ میرے انڈے بھی سرکشت رہیں۔ جب میں اس جنگل میں آئی تو مجھے یہ والا پیڑ نظر آیا، تو میں نے دل میں ٹھان لی کہ گھونسلہ تو اسی پیڑ پر بناؤں گی۔ ویسے گوری، تمہارے جنگل کے پکشی ہے بہت اچھے اور معصوم، کیسے میری باتوں میں آ گئے؟ تمہاری تو ویسے بڑی موجیں ہوں گی اس جنگل میں۔ ہاں چنکی، میری بڑی موجیں ہیں۔ اب مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ تم آ گئی ہو اس جنگل میں۔ اب مل کر بدھو بنایا کریں گے ان پکشیوں کو۔ ایسا کہہ کر وہ دونوں جوڑ جوڑ سے ہنستی ہیں۔ دوسری طرف رانو چڑیا، کبوتر اور طوطا چنکی کے لیے بہت اچھا اور مضبوط گھونسلہ بنا دیتے ہیں۔ چنکی، ہم نے تمہارا گھونسلہ بنا دیا ہے، اب تم اپنے گھونسلے میں جا سکتی ہو۔ چنکی کوے ترنت ہی اپنے گھونسلے میں چلی جاتی۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور سب پکشی اپنے اپنے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح چنکی ایک انڈا دیتی ہے اور گوری منہ اندھیرے ہی چنکی سے ملنے آ جاتی ہے۔ چنکی، اب تمہیں اپنے انڈے پر زیادہ بیٹھنا ہوگا۔ گوری، لیکن میں اتنا نہیں بیٹھ سکتی، مجھے تو سیرے کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آج تو تم دیکھو بادل بھی آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ آج بارش ضرور ہوگی، ہم دونوں خوب نہائیں گے بارش میں۔ یہ طوطا اور کبوتر کہاں گئے ہیں؟ وہ دونوں دانے کی تلاش میں گئے ہیں، مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ میں ان کے انڈوں کا بھی خیال رکھوں، وہ میرے لیے دانہ لے آئیں گے۔ ابھی وہ ایسے باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ گہرے بادل آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ گوری، میری پیاری سہیلی، اب تم ہی بتاؤ نا، ہم کیا کریں؟ اتنی اچھی بارش میں تو میں کبھی بھی گھونسلے میں نہیں بیٹھ سکتی، اب میں اس انڈے پر کیسے بیٹھوں؟ تمہارا دماغ تو بہت شاطر ہے، پلیز کوئی اپائے بتاؤ نا۔ اپائے؟ اچھا، سوچنے دو مجھے۔ ہاں، تم ایسا کرو، اپنا انڈا پانی میں پھینک دو۔ گوری، کچھ شرم کرو، یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ پہلے پوری بات تو سن لو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہارا انڈا، کبوتر کا انڈا اور طوطے کا انڈا ایک ساتھ ہی پانی میں پھینک دیتے ہیں اور تمہارے انڈے پر نشان لگا دیتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ رہے گا کہ یہ تمہارا انڈا ہے۔ اور پھر گوری کوی اپنا سارا پلان چنکی کو بتاتی ہے، جسے سن کر چنکی بھی بہت خوش ہوتی ہے اور پھر وہ جلدی جلدی تینوں انڈے پانی میں رکھ دیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ طوطا اور کبوتر جیسے ہی واپس آتے ہیں، اپنے انڈوں کو نیچے پڑا دیکھ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے انڈے نیچے کیسے گر گئے؟ آج تو صرف ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کوئی ہوا تک نہیں چل رہی، پھر ایسے کیسے ہو گیا؟ اور یہ چنکی کہاں چلی گئی ہے؟ کبوتر بھی بہت پریشان تھا۔ چنکی اور گوری بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، یہ ہمارے انڈے نیچے کیسے گر گئے؟ چنکی، ہم تمہیں انڈوں کے پاس رہنے کا کہہ کر گئے تھے، پھر تم کہاں چلی گئی؟ کبوتر بھیا، میرا من بہت گھبرانے لگ گیا تھا، میں تو گوری کو لینے چلی گئی تھی۔ ان کی آوازیں سن کر رانو چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ طوطا رانو چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ طوطے، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا انڈا کس پکشی کا ہے؟ رانو بہن، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے میرے پاس ایک اپائے ہے، آپ ایسا کریں کہ تینوں ایک ایک انڈا لے لیں، بعد میں جس انڈے سے بچہ نکلے گا اس کا تو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کس پکشی کا بچہ ہے، تو وہ پکشی اپنا بچہ لے لے گا۔ ویسے گوری نے بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ چنکی، چلو پہلے تم ایک انڈا اٹھا لو۔ اور جب چنکی انڈوں کے پاس جاتی ہے تو اسے انڈے پر کسی قسم کا نشان دکھائی نہیں دیتا، وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ چنکی، جلدی کرو، انڈا اٹھا لو، انڈوں کا زیادہ دیر پانی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چنکی انڈا اٹھا کر اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد کبوتر اور طوطا بھی ایک ایک انڈا اٹھا کر اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ کوری، ہم نے انڈے پر جو نشان لگایا تھا وہ تو پانی کی وجہ سے مٹ گیا، اب کیسے پتا چلے گا کہ میرا انڈا کون سا